چند دن پہلے ہماری اکیڈمی میں نا ایک بریلویوں کے مفتی صاحب نے فون کیا، تو ہمارے ابرار بھائی نے اٹینڈ کیا. انہوں نے کہا یہ انجینئر صاحب جو پمفلٹ لکھتے ہیں نا، اس میں جو حدیثوں کے نمبر لکھے ہوئے نا، ان نمبروں پہ حدیثیں موجود نہیں ہیں. اچھا، اب ایک بندہ مفتی ہے تو ظاہر ہے اس نے شیخ الحدیث بھی ہوگا، وہ حدیث کا دورہ کیا ہوگا. حدیث کے ایک بیسک سٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے، حدیث چھوڑ دیں ہماری ویڈیوز دیکھنے والے بھی، عام سٹوڈنٹ کو یہ بات پتہ ہے کہ حدیث بخاری میں یا مسلم میں جب کوئی حدیث آتی ہے نا، تو حدیث کا آپ ایک نمبر لکھتے ہیں، لیکن وہی حدیث کے کئی اور طرق مختلف جگہ پہ بخاری میں سکیٹرڈ فارم میں موجود ہوتے ہیں. بعض میں ایک طرح کے الفاظ ہیں، بعض میں دوسری طرح کے. مثلا یہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، حضور کی میت کے اوپر پہلا خطبہ. بخاری میں ایک طریق میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. بخاری میں وہی حدیث کسی اور نمبر پہ آئی ہے، کسی اور چیپٹر میں دوسری سند کے ساتھ، تو وہاں لکھا کہ انہوں نے آیت پڑھی انک میت وانہم میتون. تیسری جگہ پہ آئی تو وہاں ہے کہ آپ علیہ السلام کے کفن کو ہٹا کے ماتھے پہ بوسہ دیا. 6-7 جگہ پہ حدیث آتی ہے، ہر جگہ الفاظ مختلف ہیں، لیکن جب ہم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو میں ساروں کو جمع کر کے بیان کرتا ہوں. اب ان کا کیا حالت ہے، انہوں نے نمبر تو پھر ہم کسی ایک کا ہی لکھیں گے نا، میں 6 نمبر تو نہیں لکھ سکتا. یہ جو بخاری آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں آپ کسی بھی نمبر کی حدیث اٹھائیں نا، اس کے اینڈ پہ نا بریکٹ میں وہ باقی نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں اس نمبر پہ ہے. یہ ایک عام سٹوڈنٹ کو جو ہمارے جگہ بیٹھ رہا ہے، جو کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہے، اس کو بھی پتا ہے. تو ان بھائیوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ نے بخاری کی اس حدیث کے سارے طرق دیکھ لیے ہیں؟ وہ جو رسول اللہ کی آخری وصیتیں ریسرچ پیپر نمبر 1 میں تھی کہ حضور علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنے چہرے مبارک سے تکلیف کی شدت کی وجہ سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ نہ کرنا، اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ حضور کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بھی اوپنلی زیارت کے لیے کھول دیتے. اب یہ جو کریٹیکل الفاظ ہیں نا، یہ تھے 1390 نمبر حدیث میں، یہ آخری والے. باقی جتنے طرق تھے نا، ان میں یہ الفاظ نہیں تھے، لیکن اس میں وہ الفاظ تھے کہ حضور علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے. اور یہ جو الفاظ ہیں لعن اللہ یہود والنصارى، یہ سب میں تھے. اب ہم نے جو نمبر لکھا تھا نا، اس نے اس نمبر پہ چیک کیا اور مفتی چیک کر رہا ہے، کوئی نہیں، ان لوگوں نے ڈگری نہیں ہوئی ہے. اور اس نے کہا کہ جی وہ تو ہے ہی نہیں حدیث، یہ انجینئر خود سے ڈالتا ہے. اور ہمارے بھائی نے اس کو کہا یار اس کے باقی طرق بھی چیک کرو. پھر انہوں نے خود بخاری عربی والی کھول کے ان کو بتایا کہ یار اس کا تو یہ طرق بھی ہے، کھولو ہاں ذرا، اور پڑھ کے بتائی. یہ ان کا حال ہے. تو اور یہ کہتے ہیں ہمارا علم حدیث کے اوپر عبور ہے. لہٰذا یاد رکھیے کہ جب ہم یہاں پہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں نا، تو میں سکیٹرڈ فارم میں مختلف نمبروں پہ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں نا، ان کو کمبائنڈ فارم میں ڈسکس کرتا ہوں. ایک نمبر پہ نہ ملے دوسرے نمبر پہ مل جائے گی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں حدیث بخاری سے بیان کر رہا ہوں اور وہ بار شریعت شریف میں لکھ لے، یا بہشتی زیور شریف میں نکلے، یا کہانی شریف میں نکلے. ٹھیک ہے، بعض حدیثیں جو بخاری مسلم دونوں میں ہوتی ہیں، بعض کا کچھ حصہ بخاری میں ہوتا ہے کچھ مسلم میں، تو میں اس کو کمبائنڈ کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے.